इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर उस्मान गनी साहब का और उनके साथ साथ डॉक्टर उस्मान गनी साहब की जो टीम है, बिलखसूस शकील चौधरी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ और उनकी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने एक बार फिर एक खूबसूरत तरीन महफिल सजा दी है। अल्लाह पाक हमारे लिए आसानियाँ पैदा करे और हमारी मोहब्बतें इसी तरह बढ़ती रहें और हम इंशाल्लाह इस तरह की महफिलें लगाते रहेंगे। नुक्ते की बात के हवाले से, मुख्तसर टाइम के हवाले से चंद एक बातें आपसे शेयर करना चाहता हूँ। आपने देखा होगा कि जब भी मरीज़ हमारे पास आता है तो अक्सर ये होता है कि मरीज़ जो ही बैठता है तो यानी केस टेकिंग के दौरान पहली बात ये करता है कि डॉक्टर साहब मैं बड़ी दूर से आया हूँ तो मैं इंशाल्लाह मुझे 100% यकीन है कि मैं आपकी दवाई से ठीक हो जाऊँगा। तो इसका जो रूब्रिक होता है उसको होपफुल कहते हैं, यानी मरीज़ पहले से यकीन के साथ आपके पास हाजिर हुआ है। तो रेपटी के अंदर होपफुल के हवाले से जो मरकज़ी दवाई एक ही बोर्ड दवाई है वो है ट्यूबरकुलाइनम। जब आप उस मरीज़ को एक ट्यूबर की डोज देंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह की मदद से वो अच्छा ठीक हो जाएगा। मौजूदा दौर चूँकि स्ट्रेस का दौर है तो इस स्ट्रेस के दौर के अंदर माइंड का जो दर्जा है वो ऊपर के ऊपर आ चुका है। तो इसी तरह करके दूसरे नंबर पे जो एक और यूबर मेरे सामने आ रहा है वो है इम्पेशेंस, कि मरीज़ घर से फ़ोन कर रहा है कि डॉक्टर साहब क्लिनिक खुला होगा, आप किस टाइम आते हैं, थोड़ा मुझे जल्दी कर दें। क्लिनिक के दरवाजे पे आके बार बार कभी दरवाज़ा खोलेगा, कभी बंद करेगा, कभी पूछेगा जी कौन सा टोकन चल रहा है। बस उसको ना आग लगी होती है, जल्दी होती है, बेसब्रा होता है मरीज़। तो ऐसे मरीज़ को अगर आर्सेनिक की एक डोज दे देते हैं तो मैं समझता हूँ कि बहुत सारे मसाइल हल हो जाते हैं। इसी तरह करके पोटेंसी हमेशा हाई दी जाती है। जब भी माइंड के मसाइल होते हैं या नोसोड का मसाइल होते हैं, मियाज़मेटिक थ्योरी होती है तो हाई डोज एक आध दी जाती है। उसके बाद एक और पॉइंट ये है कि ओपियम का जो मरीज़ होता है वो उसका एक खासा ये होता है कि वो ओवर लिमिट को बर्दाश्त नहीं करता। यानी वो कहता है कि बस मेरा मसला, यानी वो कहता है लिमिट से बाहर बीमारी ना हो, लिमिट के दौरान बर्दाश्त करता है। मसलन यानी कहता है डॉक्टर साहब फीस आप ज़्यादा ले रहे हैं, डॉक्टर साहब टाइम ज़्यादा लग जाएगा, डॉक्टर साहब आप मुझे तवज्जो नहीं कर रहे। तो ये जो तमाम कैफियत होती हैं ये ओपियम का खासा होता है। मरीज़ आके ख़वातीन कहती हैं कि डॉक्टर साहब मुझे लग रहा है कि मेरा वज़न बढ़ रहा है, बस ये एक बड़ा मसला खड़ा हो रहा है कि मेरा वज़न बढ़ता जा रहा है। तो ओपियम की सिंगल डोज से भी ये खातून ठीक हो सकती है। इसी तरह करके आयोसाइमस का जो मरीज़ होता है वो जिस तरह ओपियम के मरीज़ में तेज़ी पाई जाती है बीमारी के हवाले से, तो आयोसाइमस का मरीज़ उसको परवाह नहीं होती, इनडिफरेंस विद कंप्लेंट्स, यानी यूरिया क्रिएटिनाइन बढ़ा हुआ है, जख्म हुआ है, चल नहीं सकता, लेकिन परवाह नहीं है, डॉक्टर के पास जाते ही नहीं है। जो लोग यानी देर से डॉक्टर के पास जाते हैं उनकी दवाई हायोसाइमस होती है। उसके अलावा जो लेक्सिस के पेशेंट होते हैं, लेक्सिस का मरीज़ इलाज करवाने नहीं चाहता, यानी उसको शक होता है तो वो पहले कहता है कि पता नहीं होम्योपैथिक दवाई काम करेगी नहीं करेगी। तो मेरे पास तो जो मशवरे के लिए लोग आते हैं कहते हैं कि डॉक्टर साहब इसका मशवरा दे देंगे ठीक और नहीं। मैं चुप करके एक पुड़िया लेक्सिस 200 की खिलाता हूँ, थोड़ी देर बाद कहता है कि ठीक है जी डॉक्टर साहब आप दवाई दें, अल्लाह का नाम लें, इलाज शुरू करें। यानी वो लोग जो मशकूक होते हैं, जो होम्योपैथिक की दवाई खाने नहीं चाहते। उसके अलावा अक्सर शादी कोर्स के हवाले से लोग आते रहते हैं,
تو شادی کورس وہی مانگے گا جو ڈر رہا ہوگا۔ آپ اس کو جلسیمیم ضرور دیں، شادی کورس مکمل ہو جائے گا۔ اسی طرح کر کے اکثر خواتین آتی ہیں، وہ بار بار ذکر کر رہی ہوتی ہیں جنون کی حد تک بچے کی خواہش۔ یہ ایسڈ ایگزالک کا خاصہ ہوتا ہے۔ ایسڈ ایگزالک کی سی ایم کی ایک ڈوز دے کے آپ اس طرح کے مسائل حل کر سکتے ہیں۔ اکثر کہا جاتا ہے کہ جو نقص و میکا کا جو مریض ہوتا ہے اس کو شدید ترین سردی لگ رہی ہوتی ہے، کانپ رہا ہوتا ہے۔ یعنی مریض آپ کے پاس آیا، کہتا ہے کہ بہت سخت سردی لگی ہوئی ہے، نقص و میکا 200 دیں گے ایک ڈوز۔ اگر رات کے 10 بھی بجے ہوئے ہیں تو 2 بجے تک اس کو پرواہ ہی نہیں ہوگی، یعنی اس کے اندر ایسی جان ڈال دیتی ہے نقص و میکا کہ سردی کو بالخصوص مزے سے ٹھیک کرتی ہے۔ اس کے علاوہ تھیوری آف ایکیوٹ کے حوالے سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو گرمی سردی والی دوائیاں ہوتی ہیں، تھیوری آف ایکیوٹ کے حوالے سے پلے اسٹور میں ایک آپ سافٹ ویئر یعنی فوری طور پہ اس کو آپ ایڈ کر سکتے ہیں، تھیوری آف ایکیوٹ۔ تو ایک صفحے کے اوپر بھی بہت ساری دوائیاں ڈفرینس نکل آتا ہے کہ یہ سرد والی دوائیاں، یہ گرمی والی دوائیاں۔ تو ٹارچ پروفائل کے کیسز خواتین میں بہت زیادہ آ رہے ہیں۔ آج کل جتنے بھی مشکل بانجھ کے کیسز ہیں اس میں ٹارچ کو ضرور یعنی آپ کریں۔ ہر ٹارچ کے نقطے کی دوائی موجود ہے، جیسے ٹاکزوپلازموسس کی دوائی موجود ہے، پوٹنسی موجود ہے، روبیلا کی ہے، ہرپیز کی دوائی ہوتی ہے۔ لیکن اگر آپ کے پاس یہ دوائیاں نہیں ہیں، ویسے تو آپ ڈاکٹر علی محمد صاحب کے کلینک سے یا طارق صاحب کے کلینک سے یا کسی اور جگہ سے یعنی یہ پوٹنسیاں آپ لے سکتے ہیں، لیکن بیسلینیم جس کلینک پہ موجود ہے وہ ٹارچ کے تمام کیسز ٹھیک کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کان بہرا پن کے حوالے سے عثمان غنی صاحب بھی پاکستان بھر میں مشہور ہیں، لیکن ایک نقطہ میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جب بھی یعنی بہرے پن کے حوالے سے کوئی وجہ معلوم نہ ہو تو اس کی ایک ڈوز سفلینیم سی ایم ہوتی ہے، تو بہرا پن کے یعنی ایسے کیس سفلینیم سے ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ ایزوسپرمیا کے حوالے سے صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ چونکہ یہ سفلس کا کیس ہوتا ہے تو سفلینیم سے سٹارٹ کریں گے۔ کونیم اور مرکسال جنرل قسم کے کیسز میں ایزوسپرمیا کو ٹھیک کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ یعنی کمال کمپنی کچھ نسوڑ منگوائے ہیں، ہیلیوز سے بھی نسوڑ مل رہے ہیں، کینسر کے تمام نسوڑ جو ہے نا، یہ ڈاکٹر علی محمد صاحب کے لیکچر میں بھی آپ نے سنے ہوں گے، تو یہ سارے نسوڑ کام کرتے ہیں، جیسے کارسینوسن لنگز ہے، موت ہے، ریکٹم وغیرہ، اس طرح کی دوائیاں بہت اچھا کام کرتی ہیں۔ اسی طرح کر کے اکثر خواتین آتی ہیں، کہتی ہیں کہ جو بچہ ہوتا ہے وہ بچہ جو ہے نا اس کو شدید درد ہوتا ہے۔ اب یہ تو ممکن نہیں ہوتا کہ چھوٹے بچے کو بندہ کہہ دے کہ اس کو ٹانگوں کا درد ہو سکتا ہے۔ بیسیکلی اس کو گروتھ پینز کہتے ہیں، اور اس میں کیلکیریا فاس اور ایسڈ فاس مزے سے کام کرتی ہے۔ جو لوگ ڈاکٹر کے کلینک پہ سال آتے رہتے ہیں، بس آتے ہی رہتے ہیں، مطلب ہے کہ کبھی ہم ان کو کہہ دیتے ہیں اس کو سردی لگتی ہے اس لیے مسئلہ زیادہ ہو رہا ہے، کبھی ہم کسی اس کو چلاتے رہتے ہیں، تو جو لوگ ڈاکٹر کے کلینک پہ سالوں آتے رہتے ہیں وہ پلسا ٹیلا میں فال کرتے ہیں۔ اور جن لوگوں کو غصہ زیادہ آتا ہے، بڑی بڑی دوائیاں ریپرٹیز کے اندر لکھی گئی ہیں، لیکن میرا ایک ناقص تجربہ یہ ہے کہ نقص و میکا غصے کی بڑے مزے کی دوائی ہے۔ اس کے علاوہ پری میچور ایجیکولیشن کے حوالے سے 2-4 منٹ اور لوں گا آپ کے۔ ارجنٹم نائٹ، اس کو آگ لگی ہوتی ہے، جلدی ہوتی ہے، ارجنٹم نائٹ سے وہ پری میچور کا کیس ٹھیک ہو سکتا ہے۔ آج کل ایچ پائلوری کے کیس بہت زیادہ آتے ہیں، مریض کبھی فون کر رہے ہو ڈاکٹر صاحب پھر طبیعت خراب ہو گئی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، فلاں ہو گیا، اس طرح بس پوری ایک فلم ہوتی ہے مریض۔ وہ کیا ہوتا ہے بیسیکلی ریپٹی میں اس کو لکھا گیا پینک اٹیکس۔ جب آپ معدے کے یا ایچ پائلوری کے مریض کو آپ آرسینک یا ایکونائٹ کی ایک کا ڈبی ایکسٹرا بنا دیں گے تو آپ کی جان چھوٹ جائے گی، یعنی پینک اٹیکس کو ٹھیک کرنے کی جو مرکزی دوائیاں ہیں وہ آرسینک اور ایکونائٹ ہے۔ اس کے علاوہ بیوی سے نفرت کے بارے میں اکثر پوچھا جاتا ہے کہ ایسڈ ایگزالک دوائی ہوتی ہے۔ اکثر خواتین آتی ہیں وہ کہتی ہیں ڈاکٹر صاحب دوائی بنے گی کتنے کی؟
جی 2000 کی بنے گی، نہیں میں تو 1800 ہی دوں گی۔ تو وہ یعنی اس کو عادت ہوتی ہے، وہ سبزی بھی لیتی ہے تو پھر بارگین کرتی ہے، بارگیننگ کی جو عادت ہوتی ہے خواتین کے اندر، تو ایسی خواتین کو پلسا ٹیلا کی ایک آدھ ڈوز ضرور دیں۔ اکثر پیشنٹ ہمارے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب میں اتنے عرصے سے دوائی کھا رہا ہوں تو میں بہتر نہیں ہو رہا، تو اب مجھے بتائیں میں کیا کروں، میں کسی اور کو چیک کرا دوں۔ بیسیکلی اس کے مائنڈ کے اوپر دکھ ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں بڑے ایمان اور یقین کے ساتھ آیا تھا، تو جب وہ بھاگنے کی کوشش کرے تو اگنیشیا سی ایم کی ایک ڈوز دیں، اگلے 6 ماہ کے لیے پھر آپ کے پاس تیار ہو جائے گا۔ ایک ریوبرک ہوتا ہے گیٹنگ تھک اور گیٹنگ تھن۔ جو خواتین کہتی ہیں نا کہ ڈاکٹر صاحب دیکھیں جی میرا وزن بہت بڑھ رہا ہے، بڑا مسئلہ کھڑا ہو رہا ہے، یعنی وزن کا بڑھنا گیٹنگ تھک کہلاتا ہے۔ اس کی خاص دوائی نیٹرم کار ہوتی ہے جو برین کے اوپر کام کر کے موٹاپے کو ٹھیک کرتی ہے۔ اکثر بچیاں آتی ہیں، وہ کہتی ہیں ڈاکٹر صاحب دیکھیں جی میرے یہ بازو دیکھیں بالکل سوکھی سی ہے، گیٹنگ تھن۔ سلفر 1 mg کی ڈوز اس کو مزے سے امپروو کر سکتی ہے۔ سورائنم ایک ایسی میڈیسن ہے، جب ہمارا کیس پھنس جاتا ہے تو لٹریچر کے اندر لکھا گیا ہے کہ جب ہماری وائٹل فورس کم ہوتی ہے تو آپ اس کو کوئی ایسی دوائی دیں، جن لوگوں کو گرمی لگتی ہے ان کو سلفر کی ایک ڈوز دیں 1 mg میں، اور جن کو سردی لگتی ہے ان کو سورائنم کی ڈوز دیں، تو آپ کا پھنسا ہوا کیس ٹھیک نکلنا شروع ہو جائے گا۔ اینل وارڈز کے حوالے سے مختصر کہنا چاہتا ہوں، پاکستان بھر سے کیس آتے رہتے ہیں کہ اینل وارڈز ٹھیک نہیں ہوتے، بواسیر موقع وغیرہ، تو کاسٹیکم ایک مرکزی دوائی ہے جو بواسیر موقع کو ٹھیک کرتی ہے۔ ایک آخری ریوبرک ہے کل ڈیزائر 2۔ کل ڈیزائر 2 کا ہم عام طور پہ ریوبرک کو سمجھنا بڑا ضروری ہوتا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ کل ڈیزائر کہ دل کرتا ہے کسی کو مار دو، حالانکہ ایسی بات نہیں ہوتی۔ کل ڈیزائر 2 سے یہ مراد ہوتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب میرا مرض جڑ سے ختم کر دیں، تو اس کی دوائی بھی آیوسائمس ہوتی ہے۔ وہ بیسیکلی ذہنی مریض ہوتا ہے، تو اس طرح الٹی سیدھی باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ تو بہرحال انشاءاللہ ایک آخری چھوٹا سا پوائنٹ، الرٹ۔ کئی دفعہ مریض کہتا ہے ڈاکٹر صاحب مجھے کوئی سخت دوائی نہ دیں، یہ نہ دیں، ہائی ڈوز نہ دیں، فلانا نہ کریں، وہ الرٹ کر رہا ہوتا ہے، وہ ڈرا ہوتا ہے۔ اوپیوم اس کی دوائی ہوتی ہے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔